ایک جوڑے کی خبر چل رہی ہے جی کہ 2018 کے اندر ان کا نکاح ہوا، اور نکاح جو ان سے ہے نا وہ پہلے رپورٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک ڈرامہ کرتے ہیں، دعا کروا لیتے ہیں، پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ اسی وقت یہ رپورٹ ہو جاتا ہے کہ یہ نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ابھی تو عدت ہی پوری نہیں ہوئی۔ اچھا، ڈائیورس کا معاملہ ہی نہیں سلجھ رہا ہوتا تو یہ عدت کی بات آ جاتی ہے، لیکن یہ بات شیور ہو جاتی ہے کہ اگر یہ معاملہ اس ڈیٹ کو ہوا ہے، اس ڈیٹ تک یہ کٹھے تھے، تو اس کے بعد جو انسان ہے یہ معاملہ پہلے شوہر کے ساتھ کٹھے تھے تو اس کے بعد یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ کس طریقے سے ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مولوی صاحب کو پتہ لگتا ہے یہ تو نکاح فاسق ہے۔ اچھا، یعنی کہ یہ ابھی تو عدت ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ پھر یہ سب کچھ دوبارہ ریپلے کیا جاتا ہے 18 دن کے بعد، یعنی کہ دوبارہ نکاح پڑھایا جاتا۔ اب پہلے نکاح کی رجسٹریشن ہے جو کیا کہتے ہیں، یا کہ دوسرے نکاح کی رجسٹریشن ہے۔ ڈیٹس جو ہے نا ابھی چیک کر رہے ہیں کہ نکاح نامہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ایک بات، اب یہ ہو گیا قانونی مسئلہ، اب میں آپ کو شرعی مسئلہ بتاتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں، صرف دہرانے والی بات ہے۔ 2018 میں یہ خبر آتی ہے کہ وہ خاتون جو ہیں، آپ وہ مت سمجھیے گا، لیکن وہ خاتون جو ہیں وہ پریگننٹ ہوئی، اور یہ بارے میں بھی آتی ہیں کہ وہ کس وقت میں پریگننٹ ہوئی۔ یعنی کہ ایک تو عدت میں نکاح کیا انہوں نے تو وہ نکاح تھا ہی نہیں، نکاح فاسق نہیں تھا، وہ نکاح ہی نہیں تھا۔ پھر وہ پریگننٹ ہو چکی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نکاح بھی نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد وہ عمل ختم کر دیا جاتا ہے، پھر 2019 میں وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، کافی منتھ گزرتے ہیں، اور اس کے بعد اس بچے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک شیطان کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ان کے سٹیجز ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں پہلے اعلان کرنا، یعنی کہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے علل اعلان وہ کام کرنا جو غیر شرعی ہوں، اور پھر وہ اس حد تک ہوں جو اس پہ شیطان راضی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام وہ اعمال ہیں، اور پھر اس سے مدد مانگی جاتی ہے، تو شیطان جو ان سے ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اچھا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اپنے آپ کو مطلب مصلی پہ بیٹھنا، تسبیح پھیرنا، اللہ اللہ کرنا، اور پھر اس کے بعد اعلان کرنا، ٹھیک ہے، ہر غیر شرعی کام کرنا اور پھر اس کو شریعت کہنا۔ یعنی کہ کوئی شخص نعوذ باللہ استغفر اللہ علل اعلانیہ زانی ہو، علل اعلانیہ وہ ناجائز بچے کا باپ ہو، علل اعلانیہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہو کہ دنیا میں اس کے کئی جگہوں پہ بچے ہیں، اور وہ بچے کس طریقے سے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کہ اگر جیسے کتا یا کوئی جانور اگر وہ مطلب کراس کروانا ہوتا ہے تو یہ جو ہائی سوسائٹیز ہوتی ہیں یہ پیسے لیتی ہیں کہ یہ بندہ خوبصورت ہے تو چلو اس سے پھر یہ کام کر لیتے ہیں، تو یہ کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کیونکہ جن صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ تو انٹرٹینر تھے بڑے زبردست قسم کے، تو یہ چیزیں جو سی ہیں نا کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ علل اعلانی ہے۔ پھر وہ گروہ بنانا، یہ سب کٹھے چلنا، پھر اچھا یہ سارے خوبیاں جو ہیں شیطانی عمل کی وہ ہونے کے بعد پھر اس کو ایک ایسا لقب دینا کہ جو میں دہراؤں گا بھی نہیں اس وقت میں۔ تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں نا یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اعلان شدہ ہیں۔ تو یہ جو کام پہلا ہوا نا، پھر دوسرا ہوا، پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کے جو خاتون ہیں ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کس پاک ہستی کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مطلب کیسی تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ کس نوعیت کی لگائی جا رہی ہے۔ تو اللہ رحم کرے۔ پھر عذاب آتے ہیں سوسائٹیز کے اوپر نا، گروپس کے اوپر، قوموں کے اوپر عذاب آتے ہیں، تو اس عذاب کا سامنا ہمیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عقل کو معاف کر دیتے ہیں یہ لوگ، شیطان جن سے ہوتا ہے نا عقل کو معاف کر دیتا ہے،
تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے جو فالوور ہیں پڑھے لکھے سمجھدار اور جہاں دیدہ لوگ، لیکن جو ان کے نزدیک گیا، جو ان کی فالوئنگ میں گیا، وہ عقل سے معذور ہو جاتا ہے۔ اور اسپیشلی وہ لوگ جو آپ کو فورن میں نظر آتے ہیں، بڑی تعداد ہوتی ہے، محنت کرتے ہیں، حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں، اور ہر معاملے کے اندر وہ ایک عام پاکستانی سے بہت زیادہ تنقیدی نظر رکھتے ہیں اور حقیقی نظر رکھتے ہیں، ان کی عقلیں زائل۔ یہ ہوتا ہے شیطان کا کام، کہ وہ کیسی گمراہی میں ڈالتا ہے اور کیسے افسانوے قصوں پہ وہ چلواتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو وہ دیکھیں تھرو بائبل کی میں یہ بات کر رہا ہوں، اور جو بائبل کو ڈینائی نہیں کیا ہوا قرآن پاک نے، تو وہ ہمیں یہ ساری باتیں ماننی پڑتی ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور بائبل سے مراد یہ نہیں ہوتی، اصل میں کئی دفعہ جو انسان جو لوگ علم والے ہیں وہ دیکھیں، مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھے ہوئے پڑھا بائبل رہے ہوتے ہیں اور بائبل کو مان بھی نہیں رہے ہوتے۔ یعنی کہ جتنی ہسٹری ہے جو نبیوں کی ہے، وہ تو سب سے زیادہ جنسی ہے وہ ہے ہی بائبل میں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ بائبل اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو شیطان نے جس طریقے سے گمراہ کیا حضرت آدم کو جنت میں، تو ان کی جو باتیں تھیں وہ کس طرح کی تھیں، ان باتوں کو میں دہراتا نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان باتوں کو دیکھیں اور آج کے کام دیکھیں اور پھر یہ اس شیطانی عمل کو دیکھیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو سملر نظر آئیں گی۔ یعنی کہ بالکل جیسے قرآن پاک کے اندر بتایا جاتا ہے اور احادیث کے اندر ہم سنتے ہیں کہ جو سود خور ہوتے ہیں وہ کس طرح کی بحث کرتے ہیں کہ یہ سود کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب وہ کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اب ایگزیکٹلی دیکھیں کہ اس دور جدید کے اندر بھی کسی سود خور سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ ایگزیکٹلی وہی مثالیں دیتا ہے، اس کے پاس کچھ اور ہوتا ہی نہیں۔ تو اب اپنے اصل بات کے اوپر واپس آ جاتے ہیں کہ نہ یہ پہلا نکاح ہوا کیونکہ عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا، نہ یہ دوسرا نکاح ہوا کیونکہ پریگننٹ ہو چکے ہوئے تھے جوڑا صاحب۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا، پھر اس کے بعد تیسری دفعہ آپ یہ دیکھ لیں اس عمل کو دہرایا گیا، یعنی کہ دوسری پریگننسی تھی 19 میں۔ اس کے علاوہ بھی ہوتی رہی ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن یہ تو تمام خبریں باہر آتی رہی، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، یہ ہو گیا، لیکن بنیادی خبر جو تھی وہ پریگننسی کی تھی، وہ آ چکی ہوئی تھی۔ اور وہ جو پہلی پریگننسی تھی وہ پہلے تھی بعد میں تھی، لیکن تھی۔ اب آپ اس کو دیکھیں تو یعنی کہ یہ ایگزیکٹلی وہ کام کیے جاتے ہیں جس سے شریعت منع کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے جی۔ بہت ساری باتیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہماری عدالتیں جن کو انصاف دینا ہوتا ہے وہ جرم کے اوپر، فساد کے اوپر، کسی کے کالے کرتوت پہ پردے جب ڈالتی ہیں تو قوموں پہ ایسے عذاب آتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا ہی ہے، مجھے جب پتہ لگا تھا کہ یہ جو جج کی کرسی ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی کرسی ہے، جو روز قیامت پہ اللہ بیٹھے گا، وہ جج بنے گا، وہ منصف ہوگا، اور انسان کو اس دنیا میں یہ اختیار دیا گیا کہ بیٹھ اس کرسی پہ اور انصاف کرنا۔ تو یہاں پر تو جو شیطانی عمل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بہت شکریہ جی، بات زیادہ ہو گئی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اور بات سمجھانے کا مقصد تھا، کوئی پکڑ میں نہ آئے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔